کون سی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں حکومت کرتی رہی ہے اس نے کراچی پر توجہ دی؟ دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب نے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ قبضہ کر کے میئر بنایا، لیکن بلاول صاحب خود لیاری سے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے گورنر ہاؤس ہوں یا بلاول ہاؤس ہوں، یہ جو میلاتی سازشیں ہوتی ہیں نا، اس کا اڈا بن جاتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو عوام میں اپنی وقت کھو چکی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ کنفیوژن رہے، کاسٹنگ کم ہوگی تو یہ مینورنگ آسان ہو جائے گی، نتیجے بدلنا آسان ہو جائے گا۔ یہی ہمارا چیلنج ہے۔ مایوسی کی عطا گہرائیوں میں ان ظالموں نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ لوگ ہر جگہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ملک کا، کیا ہوگا ہمارے شہر کا، کیا ہوگا ہمارے صوبے کا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ پھر سے یہ لوگ آ جائیں گے اور یہ پھر سے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہم عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے رائے کا اظہار کریں اور ٹرن آؤٹ کو بڑھائیں الیکشن میں، تو اللہ نے چاہا تو ہم ان سب وڈیروں جاگیرداروں کو اور ان کے سہولت کاروں کو شکست دے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جس کا حصول ممکن نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ عوام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے، اور یہ شہر کراچی کی اصل طاقت شہر کراچی کی یوتھ ہے، اس کے نوجوان ہیں۔ یہ اگر مایوس ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے آج کا جلسہ انشاءاللہ ایک امید پیدا کرے گا، مایوسی میں امید اور یقین کے چراغ جلائے گا۔ یہ محاورہ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ایک دم ایک بوسٹ پیدا ہوگا پوری الیکشن کیمپین میں۔ اور اب تو ویسے بھی آہستہ آہستہ جو ہم پبلک اوپینین کے پولز دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت تیزی سے جماعت اسلامی اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور اس شہر میں اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ اس لیے آج سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، جنہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے 2 دن میں، اب وہ آج فائنلی اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اور اس خطاب میں وہ یہ بتائیں گے کہ پورا ملک کس طرح سے اہل کراچی کی پشت پر کھڑا ہوگا۔ کراچی کو اب ایک جزیرہ بنا کر سائٹ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جماعت اسلامی اس کی اونرشپ لیتی ہے۔ اس شہر کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو کوئی پارٹی آن نہیں کرتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کون سی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں حکومت کرتی رہی ہے اس نے کراچی پر توجہ دی؟ دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب نے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور واپس لے لیے۔ کوئی بڑے میاں صاحب نہیں، کوئی چھوٹی بی بی صاحبہ نہیں، کوئی چھوٹے میاں صاحب نہیں، کسی کو غرض نہیں ہے کراچی سے، اتنی بھی غرض نہیں ہے کہ چلیں ان کی تو بات ہو جاتی ہے تو پھر یہ کاغذ تو جمع کرا دیتے۔ 2018 میں آئے تھے، اس کے بعد 2024 میں تشریف لائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹائیں فش ٹھیکے پہ دے دیا کراچی۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ قبضہ کر کے میئر بنایا، لیکن بلاول صاحب خود لیاری سے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور خود کراچی میں کسی ایک جگہ پر بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی فائل نہیں کیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کراچی کے ساتھ آپ دیکھیں رویہ ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں، یعنی ایک کیپٹل ہے سندھ کا، اور آپ کے بقول آپ نے تو بہت تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب تو پورا کراچی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو جب اتنا بڑا مینڈیٹ آپ نے کراچی میں لے لیا ہے تو آپ الیکشن لڑنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بلاول صاحب بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ اب مجھے ایک یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب کے تو خیر ریجیکٹ ہو گئے فارم، لیکن یہ بات ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کراچی سے نومینیشن بھی فائل نہیں کیا۔ یہ دکھ تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر بھی کراچی کو اس طرح سے اون ہی نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر جو ٹیم ہوتی ہے ان پارٹیوں کی، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی ہی یہ اون کرتی ہے پوری طریقے سے، اور جماعت اسلامی پشت پر کھڑی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں، پوری طریقے سے پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس مرتبہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ جلسے کا ہم نے اہتمام ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ وہ کنفیوژن ہے جس میں مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کو کم کیا جاتا ہے۔ مہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل رہی، لیکن جب سے ہم نے جو ہے وہ اپنی مہم کو ایکسیلریٹ کیا ہے، بھرپور طریقے سے جگہ جگہ ہم نے اپنا ڈسپلے کیا ہے، کارنر میٹنگز کی ہیں، اور اس جلسے کی تیاری کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنا ہے۔ آج کے اس جلسے میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ کسی بھی پارٹی کے جلسے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ خواتین کے لیے اتنا بڑا حصہ رکھا گیا ہو۔ ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں IT ایجوکیشن فری ہو، لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کریں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس اس کی پوری ورکنگ موجود ہے۔
میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بغیر اختیار بغیر اقتدار 20-25 ہزار نوجوانوں کو اس وقت آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دے رہی ہے، تو 312 ارب روپے کا جب بجٹ تعلیم کا ہوگا تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس جلسے میں ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو ایک امید کا پیغام دیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب چلیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ ہر بچہ باہر نہیں جا سکتا، ہم سمندر میں اپنے بچوں کو نہیں پھینک سکتے ان ظالم بھیڑیوں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے۔ ہمیں یہیں رہنا ہے اور لڑنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فتح بھی حاصل کرنی ہے اور اس شہر کو دوبارہ سے اس کا مقام دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آج کے اس جلسے کو ایک امید کا پیغام بنائیں گے۔ تو ہم اپنے جب بنو قابل پروجیکٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آئی ٹی ایجوکیشن فری کریں گے۔ ہمارا بہت واضح موقف ہے کہ یہ شہر کراچی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو۔ اسی طرح سے ہم اپنی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے ان کی امپاورمنٹ کا پورا ایجنڈا پیش کریں گے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنے طویل عرصے سے ہمیں نظر انداز کیا ہے، کراچی میں لائٹ ریل سسٹم کو 5000 بسوں سے فوری طور پر اور بالآخر 15000 بسیں اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا، تب جا کر اس ہم ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے۔ اس وقت تو کوئی باعث ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، چنچی کے دھکوں پر پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے، چند بسیں چلتی ہیں، لوگ لٹکتے ہوئے چھتوں پہ سوار ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں اس لیے زیادہ ہیں کہ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، سڑکیں چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اسی بجٹ میں رہتے ہوئے بہت کچھ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں۔ اور پھر ایک مرتبہ کراچی پٹڑی پہ چڑھ گیا تو اس کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کرے گی، اور کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر آج کا یہ جلسہ عام ہے۔ یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ برائے پیغام ہے، برائے امید ہے، برائے انقلاب ہے، برائے جو ہے وہ اصلاح ہے، اور انشاءاللہ یہ شہر باؤنس بیک کرے گا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں کرے گا۔ الیکشن کوریج کرنے جا رہے ہیں لیکن مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ جی الیکشن ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کینڈیڈیٹ پیسہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، آپ نے بلدیاتی انتخابات میں بھی اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ 3 مرتبہ ملتوی کر کے چوتھی مرتبہ میں جا کر جب انتخاب ہوا تو آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھیں گورنر ہاؤس میں کہ کسی طرح سے کل انتخاب نہ ہو 15 جنوری کو، اور ہمارے گورنر ہاؤس ہوں یا بلاول ہاؤس ہوں، یہ جو میلاتی سازشیں ہوتی ہیں نا اس کا اڈا بن جاتے ہیں۔ اسی پرپز کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ کسی طرح جمہوریت دشمنی ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ان کی رائے کے مطابق آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو عوام میں اپنی وقت کھو چکی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ کنفیوژن رہے، جب کنفیوژن آخر وقت تک رہے گا تو ووٹ کاسٹنگ کم ہوگی، جب کاسٹنگ کم ہوگی تو یہ مینورنگ آسان ہو جائے گی، نتیجے بدلنا آسان ہو جائے گا۔ یہی ہمارا چیلنج ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور اس شہر کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا یہی چیلنج ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ انتخاب 8 فروری کو ہوگا انشاءاللہ، اور پورے یقین کے ساتھ آپ انتخابی مہم ہم چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، اور بڑی تعداد میں جب کاسٹنگ ہوگی تو ان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نتائج چینج بھی ہو سکتے ہیں جو خدشات ہیں، تو کیا نتائج جو بھی آئے گا تسلیم کریں گے اس کو؟ نہیں، جو بھی کیوں آئے گا، جو صحیح آئے گا تسلیم کریں گے، نہیں آئے گا نہیں کریں گے۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ جو چاہیں قبضہ کر لیں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بالکل بہت بہترین ہو گئے، آپ نے تو قبضہ کر لیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلدیاتی انتخاب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور نتیجے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اس سے بھی۔ ابھی تو ہم آج ایک لائحہ عمل دیں گے اس جلسہ عام میں اپنے نوجوانوں کو کہ کس طرح انہوں نے الیکشن میں اپنی گرپ کرنی ہے، اور کس طریقے سے پولنگ اسٹیشنوں کو کور کرنا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے پھر آروز کے دفتر میں جا کر دھرنا دے دینا ہے، گھیراؤ کر لینا ہے۔ جب تک صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، ہمیں ایک ووٹ اضافی نہیں چاہیے جعلی، ہمیں ایک سیٹ اضافی جعلی نہیں چاہیے۔ ہم جعلی مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، چاہے ہمارے حق میں کوئی کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم ایک ووٹ بھی اپنا کم نہیں ہونے دیں گے۔